السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 28 سورہ قصص شروع کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم۔ یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تجھے ایماندار لوگوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کے بعد سچے حالات سناتے ہیں۔ فرعون ملک میں بڑھ چڑھ رہا تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو فرقے فرقے بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو ضعیف سمجھتا تھا۔ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور پڑے تھے ان پر احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور وارث ٹھہرائیں اور انہیں زمین میں قدرت دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو اسرائیلیوں کے ہاتھ سے وہی بات دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے کہ اسرائیلی غالب نہ ہو جائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اسے دودھ پلا۔ پھر جب تجھے اس کی نسبت خوف ہوا تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، ہم اسے پھر تیری طرف لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ پھر اسے رسول کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے ایک دشمن اور باعث غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی عورت نے کہا، یہ لڑکا تیرے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنائیں۔ اور نہ جانتے تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا کہ اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ اس بے قراری کو ظاہر کر دیتی، مگر ہم نے اس کے دل کو اس لیے ڈھارس بنا دی کہ مومنین میں رہے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر اسے دور سے دیکھتی رہی اور انہیں معلوم بھی نہ ہوا، اور ہم نے تو پہلے ہی سے سب دودھ پلانے والی عورتیں موسیٰ پر حرام کر دی تھی۔ پھر بہن نے کہا، میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں کہ وہ اسے تم کو پال دیں اور اس کی خیر خواہ ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کی والدہ کی طرف پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کھائے، اور تاکہ اسے معلوم ہو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور سنبھلا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور یوں ہی ہم نیکوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں آیا، پھر جب وہاں کے لوگ بے خبر تھے تو وہاں اس نے 2 آدمی لڑتے پائے، یہ اس کے رفیقوں میں سے تھا، یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو اس نے جو اپنی قوم کا تھا اس کے مقابلے میں اس کے دشمنوں پر تھا، موسیٰ سے مدد مانگی۔ تب موسیٰ نے اسے مکہ مارا، پھر اس کو تمام کر دیا تو کہا، یہ شیطانی کام ہوا، بے شک وہ کھلم کھلا بہکانے والا دشمن ہے۔ کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ پھر اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہا، اے رب، جیسا تو نے مجھ پر لعنت کی، میں بھی آئندہ مجرموں کا ہرگز مددگار نہ ہوں گا۔ پھر صبح کو ڈرتے ہوئے راہ دیکھتا شہر میں گیا، ناگہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد چاہی تھی پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، کچھ شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب اس نے اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ بولا کہ اے موسیٰ، تو مجھے قتل کیا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ ملک میں زبردستی کرتا پھرے، اور تو صلح کاروں میں ہونا نہیں چاہتا۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا، اے موسیٰ، اہل دربار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، سو تو یہاں سے نکل بھاگ، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تب وہ ڈرتا ہوا راہ تکتا شہر سے نکلا، بولا، اے میرے رب، ظالم لوگوں سے مجھے بچا۔ اور جب مدین کے سید پر متوجہ ہوا، بولا، امید ہے کہ میرا رب مجھے راہ دکھلائے گا۔ اور جب مدین کے پانی میں آیا تو ان لوگوں کی جماعت پائی جو پانی پلا رہے تھے۔ ان سے الگ 2 عورتیں پائیں کہ اپنی بکریوں
روکے کھڑی تھیں۔ بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلائیں گے جب تک چرواہے اپنے مویشی واپس نہ لے جائیں، اور ہمارا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف لوٹ آیا اور بولا اے میرے رب، جو بلائی تو نے میری طرف نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان میں سے ایک عورت شرم سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے کہ تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اس سے سارا حال بیان کیا تو وہ بولا کہ خوف نہ کر، تو نے ان ظالموں سے نجات پائی۔ اور ان دونوں میں سے ایک بولی کہ اے باپ اسے نوکر رکھ لیں، البتہ بہتر نوکر جو تو رکھے وہ ہے جو زور آور اور امانت دار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک تیرے نکاح میں دوں، شرط اس شرط پر کہ تو 8 برس میرا نوکر رہے، اور جو تو 10 برس پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے مہربانی ہے، اور میں تجھ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیکوں میں پائے گا۔ وہ بولا میرے اور تیرے درمیان یہی اقرار رہا، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور جو ہم اس پر کہتے ہیں اللہ گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو وہ کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کچھ خبر یا آگ کے انگارے لاؤں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہاں آیا تو اس مبارک کتامے میں دان کے داہنے کنارے کی طرف سے درخت سے یوں آواز آئی اے موسیٰ، بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دے۔ پھر جب اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا گویا وہ ایک سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور اپنے پیچھے پھر کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ آگے آ اور نہ ڈر، بے شک تجھ کو خطرہ نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے بغیر برائی سفید نکلے گا، اور خوف کے سبب اپنا بازو اپنی طرف ملا یعنی سینے پر رکھ۔ غرض فرعون اس کے درباریوں کی طرف یا تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ بولا اے رب میں نے ان میں ایک آدمی کا خون کیا، سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کریں، اور میرا بھائی ہارون جو ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اسے میری مدد کے لیے بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرے بازو کو زور دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ بخشیں گے، سو بقصد ایذا تم تک نہیں پہنچیں گے۔ ہماری نشانی لے کر جاؤ، تم دونوں اور تمہارے تابعین ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو وہ بولے کچھ نہیں، یہ تو افترا کیا ہوا جادو ہے، اور ہم نے تو اپنے اگلے باپ دادوں سے ایسی بات سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لایا ہے اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا، بے شک ظالموں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو جانتا نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہو، پس تو اے حامان میرے واسطے گارے کو آگ دے یعنی پکی اینٹیں بنا، پھر میرے لیے ایک محل تیار کر، شاید میں اس محل پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور میرا خیال میں تو وہ جھوٹا ہے اور اس نے اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھیر آئیں گے، سو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، پھر ہم نے انہیں دریا میں ڈال دیا، سو دیکھ کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن وہ برے لوگوں میں ہوں گے۔ اور تحقیق ان کی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ لوگوں کو راہ سمجھانے والی اور ہدایت اور رحمت تھی کہ شاید وہ نصیحت پکڑیں۔ اور تو کوہ طور کی جانب غربی میں نہ تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، اور تو حاضرین میں نہ تھا، لیکن ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی، پھر ان پہ لمبی مدتیں گزر گئیں، اور تو اہل